فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، آج کے اس پروگرام میں ایک بہت ہی اہم موضوع، اور عام طور پر اس پر کبھی ہم نے گفتگو کرتے نہیں دیکھا، اس جانب توجہ دلاتے ہوئے ہمارے جو ریفارمرز ہیں ان کو نہیں دیکھا، چاہے وہ علماء ہوں، صلحاء ہوں یا ٹیچرز ہوں، موٹیویشنل سپیکرز ہوں، اس پر کم ہی بات ہوتی ہے۔ اس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا، مسلمان بھائی کی مصیبت پر اظہار مسرت کرنا، خوشی منانا، بغلیں بجانا، اس پر آج گفتگو ہوگی۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ انما المؤمنون اخوہ کا پیکر بنتے ہوئے بھائی چارہ قائم کیا جائے، محبت کا رویہ اپنایا جائے، ہر ضرورت میں، ہر معاملے میں اس کے کام آیا جائے، اس کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے، یعنی مسلمانوں کے جو مسلمانوں پر حقوق ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ اسلامی معاشرہ ہونے کے باوجود جہاں ہم اسلام کی تعلیمات سے کوسوں دور جا چکے ہیں، جہاں کئی فتنے، کئی بیماریاں اور کئی معاشرتی مسائل ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکے ہیں، وہیں پر یہ آج کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے اور بہت بڑی یوں سمجھ لیجئے کہ بیماری کے طور پر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہر شعبہ ہے زندگی کے کولیگز، آپس کے ساتھی کہ جنہوں نے ٹیم ورک کے طور پر اکٹھے مل کر چلنا تھا، وہ ٹیم ورک کی بجائے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ یعنی ٹانگیں کھینچنوں میں لگے ہوتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے سیڑھی پر چڑھایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سیڑھی ہی کھینچ لی جاتی ہے کہ اب اس کو واپسی کا کسی قسم کا راستہ نہ ملے، یہ بھٹکتا پھرے۔ تو اسلام کی تعلیمات اس کے برعکس یہ ہیں کہ اپنے مسلمان بندہ مومن اسے جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، اس کو سلام کیا جائے، سلام عام کیا جائے، خندہ پیشانی سے ملا جائے، خوبصورت اور احسن انداز کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اس کی تواضع کی جائے، کم از کم اس کے ساتھ گفتگو ہی خوبصورت انداز میں کر لی جائے، تو جو بندہ مومن، جو مسلمان بھائی ہوتا ہے وہ اسی سے خوش ہو جاتا ہے۔ مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، یہ بھی نیکی، یہ بھی صدقہ ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ بس اس حوالے سے خاص گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے دینی دنیاوی علوم سے متعلق، تدریس سے متعلق ایک شخصیت، اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد دانش رسول قادری نقشبندی صاحب، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں الہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان ثنا خان جناب سید محبوب شاہ راکب گیلانی صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ محمد دانش رسول قادری نقشبندی صاحب، بہت اہم موضوع ہے، بالخصوص ہمارے معاشرے کے حوالے سے، معاشرتی مسائل کے حوالے سے، اور اس کے پیچھے محرکات کئی ہو سکتے ہیں، غیبت ہو سکتی ہے، چغلی ہو سکتی ہے، حسد ہو سکتا ہے، بغض ہو سکتا ہے، کینہ ہو سکتا ہے، نفرت ہو سکتی ہے، اور ایک جو کمپٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی اس کی ایک وجہ بن سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے کہ دین ہمارے اس کی تعلیمات کیا تھیں، دین کا تقاضا کیا تھا، قرآن و سنت نے مسلمان بھائی کے ساتھ کیسا رویہ اپنانے کا حکم دیا تھا، اور ہم اس کے ساتھ کیسا رویہ اپنائے ہوئے ہیں، بالخصوص مصیبت میں جب اس کا ہم نے دوست بننا تھا، اس کا غم گسار بننا تھا، اس کی بجائے وہاں ہم کھڑے ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، طنز کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض وقت پس پردہ کچھ ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کی مصیبت میں کام آنے کے بجائے خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ اس پر کلام کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ بہت شکریہ قبلہ، ایک مرتبہ پھر بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع آپ نے فراہم کیا۔ جی مرحبا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس قسم کے موضوعات اور اس قسم کے عوامل نے جی ہماری رگ جاں کو زخمی کیا ہوا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔
جس معاشرے میں آپ اور میں سانس لے رہے ہیں یہ اس وقت معاشرہ مصیبت زدہ ہے، ٹھیک ہے، بحران زدہ ہے، کرائسس کا شکار ہے۔ اور بالکل اسی طرح آپ کسی بھی طبقے کو اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ کو وہاں پر بحران نظر آئے گا۔ صحیح، سیاسی طبقہ لے لیں یا کوئی غیر سیاسی طبقہ لے لیں، آپ کو مختلف بحران نظر ہر آئیں۔ شعبے میں۔ اچھا، ان بحرانوں کے پیچھے ہو کیا رہا ہے؟ وہی بات جو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ذکر فرمائی کہ بجائے خیر خواہی کرنے کے ہماری نیتوں میں فطور آ گیا۔ اللہ اکبر۔ عمل کی بنیاد نیت ہے، نیت پر ہی عمل کی بنیاد صحیح، انما الاعمال بالنیات، واضح حدیث مبارکہ موجود ہے، اور بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ بھی یہی ہے۔ بالکل صحیح، وہ کہ محدثین نے پھر اس پر بھی کلام کیا، بھی اسی کو ہی پہلی حدیث میں لکھا گیا۔ بالکل، بہرحال اہمیت اتنی ہے۔ اب وجہ کیا ہے کہ نیت میں فطور آ چکا ہے جی۔ وہ دین جس کے ہم پیروکار ہیں وہ تو دین سراسر خیر خواہی ہے، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ پھر آپ نے آیت کریمہ ذکر کی انما المؤمنون اخوہ، اور پھر وہ حدیث مبارکہ کہ مومن ایک جسم کے مانند ہے، اللہ اکبر، ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا حصہ تکلیف میں آ جائے گا، پورا جسم تکلیف میں آ جائے گا۔ بالکل صحیح۔ اب اس کے برعکس ہے، ایک شخص زمین پر پڑا خون میں لت پت ہے، اسے اٹھانے والا کوئی نہیں، ویڈیو بنانے والے آپ کو سینکڑوں نظر آئیں۔ اللہ اکبر، اللہ، اور اس پر تبصرے کر رہے ہیں، اور تبصرے کر رہے ہیں، یعنی جو سب سے پہلے کوئک رسپانس تھا اس کی مدد کرتے، وہ نہیں مدد کرتے، اس کی جان کی حفاظت کرتے، لیکن نہیں، وہاں پر ویڈیو بنانے کا رواج ہمارا عام ہو گیا، اور بہت سارے واقعات اس کے اوپر بطور ثبوت موجود ہیں۔ اب یہ جو ہمارا عمل ہے کہ مصیبت میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھنا، اسلام تو وہ مذہب ہے جو غیر مسلم کے ساتھ بھی خیر خواہی کی نہ صرف تعلیم دیتا ہے بلکہ تاکید بھی کرتا ہے۔ بالکل صحیح، کہ وہ غیر مسلم جو ٹیکس ادا کر دیں، تاکہ ہم سادے لفظ میں بات کریں، ہمارے سننے جزیہ دے رہا ہے، ذمہ ہے، اس کی اب جان مال یہ ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری میں ہے کہ آپ ان کی حفاظت کریں۔ بالکل صحیح۔ چاہے جائے کہ آپ مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر بجائے اس کی مدد کرنے کے الٹا اسے اپنی کرامت اور دعا تصور کر رہے ہیں، اللہ، یہ اس سے بھی خطرناک صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے یہ بد دعا میں نے دی تھی، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ ساری کرامت ہے، صحیح، یہ ہماری کرامت ہے کہ جناب یہ دیکھیں اس کا کیا حال ہو گیا ہے، یہ بے حال ہو گیا، اور آپ خوش ہو رہے ہیں۔ غالباً آپ کی بات سے واصف علی واصف نے کہا تھا کہ آج اولیاء اللہ انہیں سمجھا جاتا ہے کہ جس سے لوگ ڈریں گے کوئی بد دعا نہ کرے، بد دعا نہ دے دے، کوئی بد دعا نہ دے دیں، اور یہ نہ ہو جائے۔ حالانکہ اولیاء اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، یہ تو دعا دینے والے ہوتے ہیں، بد دعا دینے والے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ گو کہ بعض واقعات ایسے ملتے ہیں ہمیں، لیکن وہ ہیں جو ہٹ دھرم ہے، یا جو اپنے اس گناہ پر مصر ہو گئے ہیں، بالکل صحیح، اور بے ادبی پر اپنے آپ کو کاربند کر بیٹھے ہیں، صحیح، ان کی بات نہیں ہے۔ ہاں، عمومی طور پر آپ دیکھیں، مجموعی طور پر آپ دیکھیں، اوور آل دیکھیں تو اسلام تو دعا دینے کا نام ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب دعا لینا تو بہت مشکل ہو گیا ہے، بد دعا لینا بہت آسان ہو گیا، بالکل، اور وہ اسی طرح انسان لیتا ہے کہ مصیبت میں مدد کی جائے۔ اسلام تو وہ خیر خواہی کا مذہب تھا کہ جنگ احد کے موقع پر وہ شہید جن کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ایک شہید کہتا ہے مجھے نہیں مجھے نہ دو، میرے ساتھ والے بھائی کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے کسی چیز کی شاید کمی مارکیٹ میں آ رہی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ چیز زیادہ سے زیادہ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، ذخیرہ اندوزی کر لیں، ذخیرہ اندوزی کر لیں۔ بعد میں یہ اب ذخیرہ اندوزی جو تاجر حضرات ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں قیمت بڑھانے کے لیے، اور وہ کر رہے ہیں کہ چلیں ہمیں ضرورت پڑے گی تمہارے پاس موجود ہو۔ ٹھیک ہے، اب زخمی موجود ہے، خون بہہ رہا ہے، زخموں کی درد ہے، جسم درد سے کرا رہا ہے، چور چور ہے زخموں کے ساتھ، اور وہ ہلاک ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے ہلاکت کے قریب ہے۔ اب عقل کا تقاضا کیا تھا کہ اگر پانی پاس پایا جا رہا ہے یا دیا جا رہا ہے تو فوراً اس کو پیا جائے، لیکن نہیں۔ غزوہ احد کا جو حوالہ، غزوہ احد کا جو حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ زخمی کہتے ہیں نہیں میرے ساتھ والے بھائی کو دے دو، ساتھ والا کہتا ہے نہیں میرے ساتھ والے کو دے دو، یہ خیر خواہی۔ آخر وہ پانی آخر تک پہنچتا ہے، اور جب آخر تک پہنچتا ہے تو اس سے پہلے جتنے افراد سب جام شہادت کا پیالہ نوش کر جاتے۔ اتنی خیر خواہی، اتنی خیر خواہی سبحان اللہ، کہ جان تک کی پرواہ نہیں،
یہ تو وہ ہستیاں وہی اسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جو دوسروں کی ذات اپنی ذات کو ترجیح نہیں دیتے، دوسروں کی ذات کو اپنی ذات پر ترجیح دے رہے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں پتہ چل جائے صحیح کہ فلاں شخص کسی طریقے سے پھانسا جا سکتا ہے، تو ہم اپنی تمام تر توانائیاں، جی، تمام تر کوشش اس کام پر صرف کر دیں گے. بلکہ جو مجبور اور مصیبت زدہ ہوتا ہے ہر معاملے میں، وہ اب بازار گیا، مجبوری ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس نے خریدنی ہے گھر کی ضرورت کے لیے، بچوں کی ضرورت کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر شعبوں میں بھی جہاں پتہ چل جائے کہ یہ مصیبت زدہ ہے، مجبور ہے، اس کی مجبوری کا ٹھیک ٹھاک فائدہ اٹھایا جاتا ہے. بالخصوص اس صورت میں اگر وہ چیز کوئی بیچنے کے لیے گیا ہے اپنی کسی حاجت شدیدہ کے تحت، کہ میں اسے فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کر لوں، اور خریدنے والے کو یہ معلوم پڑ جائے کہ یہ مجبور ہے، تو وہ اس کی مجبوری کا 100% نہیں 110% فائدہ اٹھائے. اللہ اکبر. کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے میں زج کروں اس سے فائدہ حاصل کروں. دین نے تو اس بات کی کبھی تعلیم نہیں دی. قرآن اس چیز کو بیان کرتا ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، جب تمہیں بھلائی پہنچے انہیں برا لگتا ہے. قرآن اور دین اس چیز کو شماتت کا نام دے رہا ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر، مشکل میں دیکھ کر، کسی پریشانی میں دیکھ کر، بجائے اس کی مدد اور معاونت کرنے کے آپ خوش ہو رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ جب بھلائی پہنچتی ہے تمہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا، اب یہ کہ قرآن نے یہاں پر دونوں پہلو واضح کر دیے. ایک ہے مصیبت میں دوسرے کا خوش ہونا، اور دوسرا کیا ہے کہ دوسرے کو اگر خوشی ملی ہے، بھلائی ملی ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں. اللہ کہ یہ خوش کیوں ہو گیا، بالکل صحیح، اس تک بھلائی کیوں پہنچ گئی. اور قرآن کہتا ہے وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُونَ بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، بھلائی کے علاوہ دوسری کوئی چیز پہنچ جائے جو اس کی ضد ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں، اب یہ کیا ہے؟ یہ بے چینی ہے، یہی تو انزائٹی ہے. ڈپریشن کیوں بڑھ رہا ہے؟ ذہنی امراض میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک، کہ ہم اگلی کی نہ خوشی میں خوش ہیں، نہ اس کے غم میں شریک ہو کے اس کے غم کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر وہ خوش ہے تو ہم پریشان ہو رہے ہیں، یہ خوش کیوں ہو گیا ہے؟ اس کو تو غم میں رو رو کے پاگل ہو جانا چاہیے. بالکل صحیح. اور اگر وہ بیچارہ کسی مصیبت میں پھنس گیا تو ہم الٹا اس کی مدد کرنے کے ہم خوش ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہوا، اس کے ساتھ جو ہوا بہت اچھا ہوا. اللہ اکبر. اور ہم یعنی تیل کے اوپر اس وقت آگ کے اوپر تیل کا کام سر انجام دیتے ہیں تاکہ اور یہ الاؤ بھڑکے. اچھا علامہ صاحب، بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ دونوں پہلو ہیں، مصیبت پر خوش ہونا اور خوشی پر غم زدہ ہونا، خود مصیبت میں مبتلا ہو جانا. اور پھر اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. مادیت پرستی سب سے بڑی وجہ نہیں اس کو دیکھتے آپ؟ دیکھیں، یہی تو معاشرہ کیوں تباہ و بربادی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. جی، یہ مادیت پرستی ہی تو ہے کہ صرف آپ کو اپنی ذات سے پیار ہے. اور اپنی ذات سے بھی کیا پیار ہے کہ دنیا میں تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید میں پتہ نہیں کیا اپنے لیے کر رہا ہوں، لیکن آخرت کے لیے آپ سوائے ایندھن اکٹھا کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا آپ اس بات کے جواب دے بروز قیامت نہیں ہوں گے؟ بالکل. کہ فلاں فلاں شخص کے حق تلفی کرنے میں میرا بھی ہاتھ تھا، فلاں فلاں کو پریشان کرنے میں، اس کی مصیبت میں اضافہ کرنے میں نے بھی اپنے حصے کا کام سر انجام دیا، میں بھی شامل تھا. کیا یہ بات بروز قیامت آپ سے پوچھی نہیں جائے گی؟ بالکل پوچھی جائے گی. یہاں پر ہم نے ہماری تسکین کا سامان کیا بنا؟ تسکین کا سامان تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ ہم مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کرتے، ہمارا قلب، ہماری روح اطمینان پا جاتا. بے شک، بے شک. لیکن ہم نے تسکین کا سامان اس کے الٹ حاصل کرنا شروع کر دیا. ہم نے یہ سمجھا کہ اس کو پریشان کر کے مجھے سکون ملے گا، بالکل صحیح، اس کو مصیبت میں دیکھ کر مجھے سکون ملے گا. اللہ اکبر. اب یہ سکون، یہ اصل میں سکون نہیں ہے. یہ اس دنیا میں بھی بے چین کرے گا، پھر آپ آرام کی گولیاں کھائیں گے، پھر راتوں کی نیند تباہ و برباد ہوگی، گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آئے گی. بالکل. آپ ذرا جائیے وہ کلینکس جہاں پر دماغی امراض کا علاج ہوتا ہے، وہاں رش دیکھیے جا کے. اللہ اکبر. ہر باری نہیں آپ کی آ رہی، وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے، بے چینی، پریشانی، انتشار، ذہن منتشر ہے. صحیح. کیا وجوہات ہیں؟ یہی وجوہات ہیں کہ ہم نے آسانیاں بانٹنے کی بجائے مشکلات بانٹنا شروع کر دی. بالکل صحیح. دوسروں کے راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے اور کوشش دوسروں کی راستے کو، وہ راستہ جس پہ ہم نے پھول بچھانے تھے، ہم نے وہاں پر خار بچھانا شروع کر دیا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری ذہنی سوچ جو ہے وہ بھی نیگیٹیوٹی کا شکار ہوگی، منفی سوچ کے ہم حامل ہو چکے ہیں. لیکن سوچ ہی سے تو عمل وجود میں آتا ہے. بالکل صحیح.
ہم نے سوچا کہ اچھا اب اس کے ساتھ میں نے یہ کرنا ہے، اب ہم نے اپنی توانائی ساری اس پہ صرف، وہ توانائیاں جو آسانی کے لیے صرف ہونی چاہیے تھیں وہ مشکلات پیدا کرنے کے لیے صرف ہو رہی ہیں، اللہ، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر ہم بے سکونی کا، بے چینی کا، بے آرامی کا اپنے لیے خود سامان اکٹھا کر دیتے ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت تو ہمارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، بالخصوص یہ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے فرمایا، تو ویسے تو یہ عام ہے آیت، ہر حوالے سے اللہ تو عام آسانی ہے، بے شک خصوصیت کے ساتھ اس کا تعلق رمضان کے روزوں کے ساتھ ہے۔ تو وہی بات اصل میں جو آپ نے بات فرمائی کہ اللہ تو آسانی چاہتا ہے نا، اللہ ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ اپنے بندے کی آسانی ہی چاہتا ہے۔ یہ بندہ ہے جو اپنے لیے مشکلات، قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ یہ مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں سے کی کمائی ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ سارا کچھ اپنے ہاتھ کی کمائی سے جو سامنے آتا ہے، اور اکثر ہم معاف فرما دیتے اور پھر آخر میں انسان کہتا ہے یہ ہویا کی میرے نال۔ تھوڑی سی پنجابی کا بالکل سمجھانے صحیح، کے جو اعتبار سے عام میں ایک کر رہا ہوں، الفاظ پھر انسان آخر میں کہتا ہے یہ ہوا کیا میرے ساتھ۔ میں پریشانیوں کا شکار ہو گیا ہوں، اگر وہ ذرا فلیش بیک میں جائے گا نا، پیچھے جا کے ماضی کے جھروکوں میں ذرا اپنے آپ کو دیکھے گا، اپنے ذات کو ان اوقات میں دیکھے گا جن اوقات میں بیٹھ کے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے وہ سازشی عناصر کے ساتھ ملا ہوا تھا یا خود سازش کا اعلی کار بنا ہوا تھا۔ بالکل صحیح، آج وہی چیزیں اس کے سامنے بے چینی اور بے آرامی کا سامان لیے کھڑی۔ اللہ اکبر، یعنی جو دوسروں کے لیے گڑھا کھوتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ اور یہ ہماری آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج تک کسی کے لیے بھی گڑھا کھودا گیا ہے نا، بہت اس میں گرا کہ نہیں گرا، بارہ گڑھا کھودنے والا ضرور گرا ہے، بالکل صحیح، وہ اس میں ضرور گر کے اس نے اپنی ذات کو پاش کیا ہے۔ جس کے لیے کھودا جا رہا ہے اس کا حال تو اپنے حال میں موجود ہے، لیکن یہ کھودنے والا نہیں بچ پائے گا۔ صحیح، وہ تو پتہ نہیں گرے گا کہ نہیں گرے گا اس میں، لیکن جس نے یہ کھودا ہے اگلے کے لیے یہ نہیں بچ پائے گا۔ بالکل صحیح۔ اس حوالے سے نا میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے، وہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں اور اردو میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے شریک ہیں، حالانکہ یہ بھی ایک ایسا لفظ ہم نے اڈاپٹ کر لیا اس معاشرے میں، ان کی دیوار گرانی چاہے خود نیچے آ جائیں، خود نیچے آ جائے، دیوار لازمی گرانی ہے چاہے اپنا نقصان ہو جائے۔ سوشل میڈیا پہ آپ کے اندر سے ویڈیو گزری ہوگی کہ یہ مخالفین تھے کوئی آپس میں، تو وہ جو مخالف تھا دوسری پارٹی کا بندہ مر گیا، تو اس کی مرنے کی خوشی پہ وہ اس کے جنازے پر نوٹ نشاور کر رہے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی۔ اب آپ دیکھیے، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، اللہ اکبر، بے شک، ٹھیک ہے نا، ایک دن سجنا بھی مر جانا۔ یہ سجن جو آج خوشی کر رہے ہیں یہ شاید اس بات سے بے خبر ہیں کہ وہ جو موت کا فرشتہ اس کے سر پر آیا تھا اس کی روح لینے کے لیے، اللہ اکبر، جناب آپ کے سر پر بھی آئے گا، بالکل اور آپ کو بتا کر نہیں آئے گا کہ میں آؤں کہ نہ آؤں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ جب وہ آئے گا تب آپ کی وہ ساری پلاننگز، وہ ساری منصوبہ بندی، وہ سارے آپ کے کیے دھرے سب یہاں کے یہیں رہ جائیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر وہ آپ کی روح کو لے کر جو اس کے ساتھ ہوگا، نیک روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور بد روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ تو پورا ایک الگ سے عنوان ہے نا، اس پہ تو الگ کلام کیا جا سکتا ہے، بالکل صحیح۔ لیکن پھر وہ معروف ایک مصرع ہے، بلے شاہ پتہ تد لکسی تو چڑی پھنسی ہاتھ بازاں، اللہ اکبر، اللہ کی پکڑ سے ہم اس وقت بے خبر ہیں۔ اللہ کی رسی ڈھیلی ہوتی ہے، اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ دیکھیے فرعون کدھر ہے آج، وہ حامان، قارون، بڑے بڑے طاقتور ترین لوگ، اقتدار کے حامل، خزانوں کے حامل، آج نام و نشان نہیں ہے۔ بے شک، نام و نشان انہی کا ہے جنہوں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، اللہ اکبر، مصیبت میں کام، مصیبت میں کام آئے، زیادہ دور نہ جائیں، کچھ سفر کر کے لاہور چلے جائیں، جی، بادشاہی مسجد کے ساتھ جو قلعہ ہے ذرا اس کا بھی منظرنامہ دیکھ لیں بالکل صحیح، کہ وہاں پر ایک وقت میں کتنے کر و فر والے حاکم بیٹھا کرتے ہوں، بالکل صحیح، اور اپنے حکم سے کسی کو آزاد کر رہے ہیں، کسی کو موت کا پروانہ جاری کر رہے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہیں، اور چند قدم کے فاصلے پر ایک اللہ والا بھی ہے سبحان اللہ، جس نے مخلوق کی خدمت کی ہے، اللہ اللہ کی مخلوق کو اپنے پاس بٹھایا، ان کی داد رسی کی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی لنگر جاری ہے، سبحان اللہ، جو کسی داتا کو گنج کہیں بخش، سے نہ ملے، داتا کے دربار سے لنگر ضرور مل جائے، اللہ اکبر، خزانے اللہ کے لٹائے، اگر اس کا پیٹ بھوک سے تڑپ رہا ہے، کہیں سے کھانا میسر نہیں آ رہا، بالکل صحیح، تو داتا حضور کے اس دربار عالی شان سے اسے کھانا میسر آ جائے گا، یعنی ان کا فیضان اب بھی جاری ہے، اور اب بھی ان جاری کے ذریعے سے سمجھ لیجیے، وسیلے سے اب بھی لوگوں کو اب بھی لوگوں کو کھانا مل رہا ہے۔ اب بھی ان کے مصیبت میں کام، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے مخلوق کی داد رسی کی ہے، ان کی مشکلات کو کم کیا ہے، سبحان اللہ، یہ نہیں کہ مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ بے شک، بے شک، بہت خوبصورت گفتگو۔ حقیقت یہی ہے
کہ دین بھلائی کا نام ہے، دین ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنے کا نام ہے۔ اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نہیں سینکڑوں درجنوں واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، امتیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیسے خیر خواہی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، پھر اسی خیر خواہی کو صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان نے اڈاپٹ کیا اور لوگوں کے ہر معاملے میں کام آیا کرتے۔ خلفائے راشدین، پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، ان کے عہد خلافت، یہ خیر خواہی کا جذبہ ہمیں اس میں ملتا ہے۔ اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب سید محبوب شاہ راکب گیلانی آپ تشریف رکھتے ہیں۔ نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب سید محبوب شاہ گیلانی سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے دیوانے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے۔ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر زمانے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، واللہ واللہ یہ وہ روزہ ہے۔ اور بھول جاتے تھے صحابہ غموں عالم اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و عالم اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، واللہ واللہ یہ وہ روزہ ہے۔ اور یہ آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، یہ آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، واللہ واللہ یہ وہ روزہ ہے۔ اور چشم باطل سے مدینے کے نظارے دیکھو، چشم باطل سے مدینے کے نظارے دیکھو،
چشم باطل سے مدینے کے نظارے دیکھو، صرف آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے، واللہ واللہ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، سوئے طیبہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ حقیقت یہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں آج بھی ہر پریشانی کا مداوع ملتا ہے، اور جب ظاہری عہد مبارکہ تھا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے دلوں کی کھیتیوں کو آباد کیا کرتے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کر کے۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان، حقیقت میں یہ رمضان المبارک کی خاص آواز ہے جہاں ہم عبادات میں مصروف ہیں۔ بالکل ضروری ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، تہجد، نوافل، روزے رکھیں، یہ بھی فرائض میں شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقوق اللہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی نظر دوڑائیے کہ کہیں ہم صرف حقوق اللہ کا تو پیکر بنے ہوئے ہیں اور خشک زاہد تو ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ جو حقوق العباد کے حوالے سے حقوق تھے، حقوق اللہ میں بحیثیت انسان کمی کوتاہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، بندہ قضا کر لے، قضا کے حوالے سے یعنی جو ادا نہ کر سکا اس کی قضا پوری کر لے، نماز ہے، روزہ ہے، دیگر معاملات، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ بندہ مومن کا حقوق، اپنے رشتہ داروں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، کسی کی دل آزاری، کسی کا تمسخر اور دیگر جتنے بھی حرام معاملات ہیں، غیبت، چغلی، طعن و تشنیع، اگر ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں، بحیثیت انسان ہو سکتا ہے معاملہ، لیکن جب تک اس بندہ مومن سے توبہ، اس سے معافی نہیں مانگتے اور اللہ سے توبہ نہیں کرتے، وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ کی طرف سے بھی معافی نہیں ہے۔ اتنا یہ اہم معاملہ ہے، اسی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ جناب علامہ محمد دانش رسول قادری نقشبندی صاحب، مسلمان کی مصیبت میں اظہار مسرت کرنا اور پھر اس کی خوشی میں پریشان ہو جانا، اس کی وجوہات، اور پھر اس سے ایک سٹیپ آگے بعض قدم گفتگو میں بھی ایک دوسرے کی دل آزاری کر دیتے ہیں، جانتے ہوئے، اور بعض کا تو نہ جانتے ہوئے بھی، بعض کا جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس حوالے سے کہ اختلاف کیا جائے، دلیل کی بنیاد پر اپنا موقف واضح کیا جائے، لیکن وہ اختلاف مخالفت نہ بن جائے، ذاتی مخاصمت نہ بن جائے، اور پھر یہی بات کہ وہ پھر مصیبت اور اس کی پریشانی پر کہہ نہ لگائے جائے، اس حوالے سے رہنمائی کیجیے۔ دیکھیے قبلہ، ایک دین تو وہ ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے عطا کی، بالکل صحیح، اور ایک دین وہ ہے جو آج کل مسلمانوں نے اپنے ذہن میں خود سے بنا لیا، ٹھیک ہے، ایک خود تصور ساختہ سازی، خاکہ سازی بنا لی، ٹھیک ہے، اور ان باتوں کا دور دور تک بھی دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کی طرف آپ نے گفتگو میں اشارہ کیا، جنہوں نے دین کو صرف عبادت تک محدود کر لیا، بالکل صحیح، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف عبادت کا نام ہے، آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ اشراق پڑھیں، اوابین پڑھیں، چاشت پڑھیں، نمازیں پڑھیں اور وظائف کی کثرت کریں، ٹھیک ہے، اسی چیز کو حضرت حفیظ طیب نے بھی بیان کیا تھا کہ کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار۔ تو دین اذکار کا نام نہیں ہے، فقط اذکار کا نام نہیں ہے، فقط عبادات کا نام نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہیں، یہ اپنی جگہ پر ضروری ہیں، ان کی اہمیت سے اور ان کی دینی اعتبار سے جو حیثیت ہے اس سے قطعاً کوئی انکار نہیں ہے، لیکن دین صرف اللہ
کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق کی بھی نہ صرف تعلیم دیتا ہے بلکہ تاکید بھی کرتا ہے. اللہ اکبر. اس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا جی بالکل کہ اللہ کا حق تو آپ توبہ کے ذریعے، اس کی قضا کے ذریعے معاف، اللہ کریم کرم فرمائے تو معاف فرما دے. بالکل صحیح. لیکن بندے کا حق جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو اس سوچ کو بدلنے کی حاجت ہے. بالکل صحیح. ایک بہت بڑا طبقہ اس میں ملوث ہے کہ یہ دین صرف عبادت کا نام ہے، عبادات کا خصوصیت کا اہتمام کیا جائے، باقی آپ نے بہن کا حصہ کھا لیا، بیٹی کا حصہ کھا لیا، اپنے بھائی کو زد و کوب کیا، اس کی حق تلف کر لیے، کوئی صحیح. تو دین اس چیز کا نام نہیں ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی اپنے بھائی کی مصیبت دے کر فرمایا اظہار مسرت نہ کرو، خوشی کا اظہار نہ کرو. کیوں؟ اللہ اس پر رحم کرے گا، یعنی اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے گا، اور فرمایا تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی جیسا کرو گے ویسا کرو، ٹٹ فار ٹیٹ. اور محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیجیے. میرے کریم آقا باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے قرض کے غلبے سے پناہ عطا کر اور مجھے شماتت، جس کی طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ خوش ہونا مسلمان بھائی کی مصیبت پر، اللہ مجھے شماتت سے محفوظ فرما. اللہ اکبر. گو کہ یہ دعا تعلیمی امت کے لیے ہے. اور انہ لا یحب الفرحین میں یہ معاملہ پھر شامل ہے کہ اللہ اس طرح کی فرحت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، نہیں پسند کرتا کہ جو دوسروں کو مشکل میں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. صحیح. تو اب مزید اسی موضوع کو ہم اگر مزید بڑے پیمانے پر دیکھیں جی تو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ آج صرف خوش ہونے تک بات نہیں رہی، بلکہ باقاعدہ یہ ایک محبوب ترین مشغلہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس سے آگے مزید بڑی دقت آپ نے اشارہ کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کو ٹھیس پہنچا کر نا ہم کوئی بہت بڑا اعلیٰ کام سر انجام دے رہے ہیں. بالکل صحیح. دوست آپس میں بیٹھے ہونے جی طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو پھر آپ بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا وہ کیا. پنجابی میں اگر کہوں تو میں نے اس کی جناب اس طرح کلاس لی، یہ کیا، چنگی ایسی ہوتی جناب کلاس لی، چینج کر دیتا ہوں. اب یہ اس بات سے بے خبر ہے یہ طبقہ کہ اگر اس کی ان الفاظ سے دل آزاری ہوئی ہو، جو کہ یقینی طور پر ہوتی ہے، جی اکثر و بیشتر یہ معاملات ہوتے ہیں، تو بتائیں اللہ کی بارگاہ میں آپ اس کا کیا جواز پیش کریں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو نہیں پوچھا جائے گا؟ بالکل پوچھا جائے گا. وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا حق طلب نہیں کرے گا کہ مولا تیرے فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اس طرح میرے دل آزاری کی تھی. جیسے ابھی حضرت قبلہ شاہ صاحب نے کلام پڑھا کہ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. تو پیغمبر اسلام نے تو دل جوڑنے کا حکم دیا، توڑنے کا نہیں دیا، اور ہم جوڑنے کی بجائے توڑنے پر لگے. اور ایک اور بڑی اہم بات اسی چیز کے اندر میں شامل کرتا چلوں، بعض دفعہ دوست آپس میں ہوتے ہیں یا رشتہ دار آپس میں، بعض بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں رشتہ دار، تو کسی کے بارے میں کوئی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو راز کی نوعیت کی ہوتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے، جیسے رشتہ داری میں تھوڑا سا خلل واقع ہوا، تھوڑی سی قربت میں کمی واقع ہوئی، تو وہ رشتہ دار اس کے بارے میں باتیں کی جا رہی تھی، فوراً اس کو جا کے وہ ساری باتیں بتا دی جاتی ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کی بہت بڑی کمظرفی ہے، آپ کا گھٹیا پن ہے، آپ کی بزدلی ہے کہ وہ باتیں جو آپ سے کسی لمحے میں کسی نے اعتبار و اعتماد کے ساتھ کہیں، آج آپ ان رازوں کو اس بنیاد پر افشاں کر رہے ہیں کہ کیونکہ اس کے ساتھ اب میرا وہ تعلق نہیں رہا. بالکل صحیح. اور یہ معاملہ عام ہو چکا ہے. یہ معاملہ عام ہو چکا ہے. یہ دوستوں میں بھی ہے، رشتہ داروں میں بھی ہے، ہر طرح کی راز امانت تھی، راز تو امانت تھی. اب کیا ہوگا، اور یہ بھی ایک مسئلہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ہے، جب بھی اگلا بندہ ایک بات کو آگے پہنچاتا ہے نا تو اس چیز کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ وہ اصل بات کم پہنچائے گا، بالکل صحیح، تبصرہ اپنا زیادہ پہنچائے گا، اس میں شامل کی گئی مزید باتیں زیادہ پہنچائے گا اور انہیں زیادہ شد و مد سے آگے بیان کرے گا. صحیح ہوگا کیا، اصل بات کہیں دب کے رہ جائے گی. اور یہاں بات اتنی سخت تھی بھی نہیں، اتنی سخت ہوگی بھی نہیں جتنی آگے کر کے بیان کی جائے گی. اس سے کیا ہوگا، مخاصمت بڑھے گی. وہی بات جو آپ نے فرمائی اپنی گفتگو میں کہ اب اختلاف رائے کی بنیاد کیا ہو گئی، مخالفت. بالکل صحیح. یعنی اختلاف کہاں پر نہیں ہوا، محبوب نے تو فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے، کیونکہ اس کا ایک اپنا تناظر ہے اس فرمان کا. لیکن اب کیا ہے، اختلاف جھگڑے کی صورت ہے، اختلاف جنگ کی صورت ہے، اختلاف لڑائی کی صورت ہے، اختلاف کی صورت خون خرابہ ہے، قتل و غارت تک بات چلی جاتی ہے اختلاف کی بنیاد پر. اور ہوگا کیا،
اختلاف تو ہونا چاہیے تھا مع دلائل. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب وہ اختلاف ایسا اختلاف آج جو ہم کر رہے ہیں جس میں یعنی قرآن و سنت اور عقل میں آنے والی بات سے، عقل سے، حکمت سے عقلی باتوں پر، حکمت پر مبنی باتوں پر اختلاف ہونا جی، دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہو. بالکل صحیح. لیکن اب کیا ہم دلائل کی دال سے بھی واقف نہیں ہوتے اللہ اور اختلاف کو اس انداز سے پیش کریں گے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بس یہی حق ہے، یہی سچ ہے بس. فریق ثانی جو ہے اس کی جو بات ہے اس کو ہم مکمل طور پر رد کر دیں گے. یہ تو اس اختلاف کی تعلیم تو دی. اور بعض بات اس کے پیچھے نیت بھی بری کار، نیت بھی. اور وہ دیکھیں ہم نے تو یہ پڑھا سنا کہ نیت دل کی ارادے کا نام ہے، لیکن بعض آپ کیسز میں دیکھیں نیت بڑی واضح نظر آ رہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. وہ الفاظ جو ہیں ان سے نیت ٹپک رہی ہوتی ہے کہ یہ کس نیت کے ساتھ ہمیں یہ سارے الفاظ کہہ رہا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اب کہاں سے بات کر رہا ہے. لوگ بڑے شناسا ہوتے جا رہے ہیں اس اعتبار سے، فوراً پک کر لیتے ہیں کہ بات کہاں سے کر رہا ہے. صحیح. تو اب نیت میں فطور آیا، نیت کے فطور نے آپ کے عمل کو خراب کیا، عمل خراب ہوا. اختلاف کی بنیاد دلائل ہونی چاہیے تھی، دلائل کے ساتھ اختلاف کرتے، وہ مخالفت کی صورت بن گئی. اور گروہ بندی کیوں ہوئی؟ اسی بنیاد پر کہ وہ اختلاف جو ایک تہذیب اور تمدن میں رہ کے ہونا چاہیے تھا، آداب شائستگی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، آداب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، محبت کے ساتھ اختلاف ہونا چاہیے تھا. اچھا علامہ صاحب، اس حوالے سے نا غالباً آپ بھی اردو ادب سے ریلیٹڈ ہیں. لکھنؤ کی جو اردو ہے جی، وہ اس میں کہتے ہیں کہ اگر اختلاف بھی کر رہے ہیں تو بڑے وہ شستہ اور شائستہ الفاظ استعمال. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہم تو ہر طرح کی شستگی اور شائستگی سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے چل رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے، ہمیں صرف جھگڑا ہی کرنا. یعنی وہ گفتگو کے ذریعے بھی اختلاف تو حاجی حضرت ارے سنیے اور بڑے وہ یہ اردو کی مٹھاس ہے نا. بالکل صحیح. ہمارے اس معاشرے کی، ہم اردو ہماری قومی زبان ہے، اس معاشرے میں اردو بولی پڑھی سمجھی جاتی ہے. تو یہ مٹھاس ہونی چاہیے تھی نا. اب یہ مٹھاس نہیں رہی. اب ہم اونچا بول کر اپنے موقف کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اونچا بول کر وقتی طور پہ تو شاید اپنے موقف کو ثابت کر لیں، لیکن در حقیقت وہ موقف اثر انداز نہیں ہو پائے گا. دلوں میں نہیں جگہ بنائے، دلوں میں نہیں پہنچے گا. دلوں میں تب پہنچے گا جب وہ دلائل سے مزین ہوگا، آراستہ ہوگا، اس میں محبت. پھر اس میں ایک اور چیز ہے جی، اس میں نیت آپ کی پاک اور صاف ہو. نیت میں اخلاص ہو، نیت میں اخلاص ہو، خیر خواہی، اس معاشرے میں بسنے والے اہل ایمان کی خیر خواہی مقصود ہو. اللہ اکبر. یہ مقصود نہ ہو کہ میں نے اپنے فریق کو دبا دینا ہے، اونچا بول کے اس کا جو ہے بولنا بند کر دینا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اونچا بول کے آپ اگلے پہ اپنا روب دبا رہے ہیں، وہ بیچارہ آپ کی بلند آواز سے خاموش ہو جاتا ہے. نفسیاتی پریشر آ جاتا ہے کہ اچھا یار میں چپ ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. یا مربت میں اگلا خاموش، مربت میں خاموش ہو جائے گا، آپ کا لحاظ کر جائے گا. کیوں؟ ہر کسی کی تربیت میں فرق ہوتا ہے نا. کسی کی تربیت میں اونچا بولنا شامل ہے، کسی کی تربیت میں اونچا سن کے خاموش ہونا شامل ہے. اللہ اکبر. بالکل صحیح. یہ چیزیں ہوتی ہیں، اپنا اپنا مزاج، اپنا اپنا مزاج ہے. تو برائے کرم ان چیزوں سے نکلیے. اپنے مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی، اپنے مسلمان دوستوں کی خیر خواہی کیجیے. یہ اسلام تو آپ کو خیر مسلم کے ساتھ بھی خیر خواہی کا درس دے رہا ہے. آپ تو مسلمان کو گلے کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور وہ خیر خواہی اگر آپ اتنی توفیق نہیں رکھتے کہ کسی کی مالی مدد کر رہے ہیں، اس طرح کے معاملات، کم از کم خوبصورت محبت بھرا تسلی والا جملہ بول کے اگلے کی خیر خواہی کی جا سکتی ہے. اچھی گفتگو بھی تو صدقہ ہے، مسکرانا بھی تو صدقہ ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ یہی وجہ ہے نا کہ اگر آپ کچھ نہیں اور کر سکتے اس کے لیے، کوئی بندہ کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہے کہ آپ کے پاس اس مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ اس کی مصیبت کو کافور نہیں کر سکتے، تو کم از کم تسلی کے دو بول تو بول سکتے ہیں. بالکل صحیح. اسے حوصلہ تو دے سکتے ہیں نا. اور اس سے بھی آدھی مصیبت جو ہے وہ رفع. دیکھیں ہم ایک بات اکثر سنتے کرتے بھی ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس مریض جو ہے جب جاتا ہے تو مریض اپنا حال بتانا چاہتا ہے، اپنی کیفیت بتانا چاہتا ہے، اپنی بیماری بتانا چاہتا ہے. اگر اس میں ڈاکٹر خاموشی کے ساتھ ساری بات سن لینا تو پہلا اطمینان تو یہی حاصل ہو گیا مریض کو کہ میری بات سنی گئی، بڑی تسلی سے ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور بات چیک کی ہے. اور اس کے بعد اگر وہ سارا کچھ سننے کے بعد اسے کبھی پریشان نہیں ہونا، یہ دوائی لے کر ہوں آپ کھائیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ اس کی دوسری تسلی ہو گئی. اب اگر یہی صورتحال ہمارے عام معاشرے میں بھی پیدا ہو جائے جی تو یقینی بات ہے یہ معاشرہ جس بے چینی کا شکار ہے، جو نفسیاتی مسائل روز بڑھتے جا رہے ہیں، بالیقین میں کمی واقع ہوگی. لیکن کب ہوگی؟ جب نیت کا قبلہ درست ہوگا. اچھا علامہ صاحب، بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات کی. اکثر خودکشیاں جہاں ظاہری مہنگائی اور بے روزگاری یہ معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن بالکل یہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ان کی وجہ سے اتنا بندہ دل برداشتہ نہیں ہوتا جتنا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ایسی دل برداشت کی ہوتی ہے. اور وہ ہمارے ہاں دیکھیں
بہت سارے معاملات ہیں، جی ایک نہیں ہے، میرے خیال ان گنت ہوں گے کہ جن کے اوپر ہم ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دل آزاری کا سامان پیدا کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا اولاد نہیں ہو رہی تب رشتہ دار باتیں کر رہے ہیں، اللہ کسی کا بچہ اگر بالفرض خدا نخواستہ کسی ایسے کام میں پھنس گیا ہے، بجائے اس کی مدد کرنے کے اس کو نکالنے کے الٹا انہیں مزید زد و کوب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ یہ دیکھیں کسی کا بچہ اگر نمبر کم لے کے آ گیا ہے تب یہ صورتحال کا سامنا ہے۔ ہاں کمپٹیشن کی بات شروع میں نے کی تھی، آپ نے اچھا اب مقابلہ بازی ایک صحت مند ماحول میں ہونا تو بہت اچھی ہے، پازیٹیو وے کے ساتھ، پازیٹیو وے میں ہو اور پازیٹیوٹی پھیلانے کے لیے ہو، بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب وہ تو یہ تھا نا کہ بھائی اس نے آج 2 رکعت نفل پڑھے ہیں تو میں 4 پڑھوں گا، ٹھیک ہے، اس نے آج 2 انسانوں کی مدد کی میں کل 3 کی کروں گا، اللہ ٹھیک ہے، آج اس نے 1 کو کھانا کھلایا جب بھوکا تھا میں کل 2 کو کھلاؤں گا، بالکل صحیح ہے۔ یہ مقابلہ بازی، یہ ہے صحت مند اس مقابلہ نے بازی۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 1 پارہ پڑھا، میں 2 پارے میں 2 پڑھوں گا، میں 1.5 پارہ پڑھ لوں اسی گا، طرح نوافل اور دیگر سارے معاملات ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں، حقوق اللہ میں بھی، حقوق العباد کے اندر بھی۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ تھی اصل صحت مند مقابلہ بازی۔ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے صرف مقابلہ بازی نہیں کرنی بلکہ ہم نے اس کی ٹانگیں کھینچ اس کو پیچھے بھی کرنا ہے، اور یہ شماتت حضور والا حسد ہی کا تو اگلا درجہ ہے۔ حسد میں کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو نعمت اس کے پاس ہے چھن جائے مجھے مل جائے، ٹھیک ہے، ایک ہے کہ نعمت اس کے پاس ہے مجھے بھی مل جائے، یہ تو رشک ہے، رشک ہے، یہ تو جائز ہے، لیکن آپ یہ تمنا نہیں کر رہے، آپ تمنا یہ کر رہے ہیں کہ اس کے پاس جو نعمت ہے یہ چھن جائے مجھے مل جائے۔ اب اس کو چھن گئی، اس سے چھن گئی نعمت، بالفرض آپ کو مل گئی، اب آپ ساتھ خوش بھی ہو رہے ہیں، اللہ، اس سے چھن گئی ہے، تو یہ حسد پر ایک اور گناہ آپ نے کر یعنی دیا، اس کے ساتھ اور بیماریاں گناہ بھی شامل اور ہیں، بیماریاں، پھر اس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی نہ کرنے کا گناہ، بدگمانی کا گناہ، کینہ بغض رکھنے کا گناہ، نفرت رکھنے کا گناہ، حسد کرنے کا گناہ۔ آپ دیکھیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو قبیح ہیں دین کی نظر میں، اس ایک عمل کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک وہ مثال آپ بھی بخوبی واقف ہوں گے کہ ٹیچر نے ایک لائن ڈرا کی لمبی سی اور کہا کہ بھائی اس کو کاٹے بغیر، اس کو نقصان پہنچائے بغیر آپ جو ہے نا اس سے بڑی لائن جو ہے وہ بنا کے دکھائیں۔ تو اب اس میں یہ تھا کہ اس سے بڑا کام کرتے کہ دکھا دے بندہ، بجائے یہ کہ اس کو کاٹے، اس کو نقصان پہنچائے، اور یعنی اس کو اگر اپنی زندگی میں ہم اپلائی کریں تو بجائے یہ کہ اگر کسی کو کوئی دینی دنیاوی حوالے سے ترقی مل رہی ہے، اس کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے اور اس کو پیچھے دھکیلنے کی بجائے اس سے دینی دنیاوی نیک معاملات، اچھے بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی آگے بڑھا جائے۔ اور اس میں ایک اور چیز شامل کرتے جائیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عہدہ ہوتا ہے، اب ان پر یہ لازم ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی سائل آیا ہے اس کا مسئلہ حل کریں۔ یعنی وہ چھوٹی لائن ڈرا کیا تو اس کو چھوئے بغیر لمبی ڈرائنگ اس سے آگے لائن ڈرا کر آگے کریں۔ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس اختیار آ گیا ہے، عہدہ آ گیا ہے، اب وہ اس کا بجائے جائز استعمال کرے، لوگوں سے دعائیں لے، وہ الٹا بد دعاؤں کا سامان پیدا کر رہا ہوتا ہے، جان بوجھ کے انہیں تنگ کیا جائے گا، ان کا کام نہیں کیا جائے گا، کام لٹکایا جائے گا، اسے لمبا کیا جائے گا، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس، ٹھیک ہے جی، بار بار چکر لگوائے جائیں گے، اور یہ ہر سطح پر ہو رہا ہے۔ یعنی جیسے کسی کے پاس اختیار آیا، عہدہ آیا، بس اس کا مزاج فوراً تبدیل ہو گیا۔ تو یہ عہدہ بھی اسی مالک کائنات نے عطا کیا ہے جس نے باقیوں کو عطا کیا، اس لیے سر کو جھکا کے چلیں کہ یہ آپ کے ساتھ قائم رہے اور آپ سرخرو اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی عہدہ مل جائے کسی کو، بس اب اس کا مزاج آپ دیکھیں آسمان سے باتیں کرے گا۔ بالکل صحیح۔ تو آخر میں پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ آخر میں پیغام، خلاصہ کلام یہی ہے کہ خدا را اپنی سوچ کو بدلیے۔ بالکل ٹھیک۔ دینی تعلیمات صرف دین منہ سے نام لینے کا نام نہیں ہے، دین ایک عمل کا نام ہے، دین ایک فکر کا نام ہے، اسے اپنائیے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے آسانیاں تقسیم خود بھی کی اور کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ ان چیزوں کو زندگی میں شامل کیجئے۔ اگر آپ خود آسانیاں بانٹنے لگ پڑیں گے، آپ خود دیکھیے گا کہ بے چینی کی دوائی کھانے کی حاجت نہیں پڑے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ اصل حقیقی چین، سکون، اطمینان کا ذریعہ وہ یہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات ہی کے مطابق، جو کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہیں، ان چیزوں پر عمل کیجیے، سکون ہی سکون اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ کی رضا کا مقام۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام
اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب سید محبوب شاہ راغب گیلانی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مدحت سرائی کریں گے۔ جی جناب سید محبوب شاہ صاحب۔ میرے آقا میرے مولا میں نوکر ہاں تیرے دردا، میرے آقا میرے مولا میں نوکر ہاں تیرے دردا، میرے آقا میرے مولا میں نوکر ہاں تیرے دردا، میری جھولی نو بھر دینا، میری جھولی نو بھر دینا، میں منگتا ہاں تیرے گھر دا، میری جھولی نو بھر دینا، میں منگتا ہاں تیرے گھر دا، جھلک مل جائے جے مینوں تیرے دیدار دی آقا، جھلک مل جائے جے مینوں تیرے دیدار دی آقا، سنو عرضی میرے دل دی، سنو عرضی میرے دل دی، اے ہاڑے رات دل کردا، میرے آقا میرے مولا میں نوکر ہاں تیرے دردا، میرے دل دی یہ دنیا تے سدا شاہی او پنج تن دی، میرے دل دی یہ دنیا تے سدا شاہی او پنج تن دی، میری امید دا ویڑا، میری امید دا ویڑا، اونا دے پیار نال بردا، اور بلالی عشق مل جائے تو سانو واسطہ کا، بلالی عشق مل جائے تو سانو واسطہ کا، سو ہے بیرومی دا صدقہ، سو ہے بیرومی دا صدقہ، ملے ہجر تیرے دردا، سو ہے بیرومی دا صدقہ، ملے ہجر تیرے دردا، اور میرا راکب دی تمنا رواں تیرا، میں سگ بن کے، میرا راکب دی تمنا رواں تیرا، میں سگ بن کے، میری زندگی
دائیں مقصد میری زندگی، دائیں مقصد رواں تیرا ذکر کردہ میری زندگی، دائیں مقصد رواں تیرا ذکر کردہ میرے آقا میرے مولا، میں نوکر ہاں تیرے دردا، میری جھولی نو بھر دینا، میں منگتا ہاں تیرے گھر دا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان